السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آج اسلامیات لازمی جماعت نہم لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرا لیکچر نمبر 4 جو ہے وہ 7 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 34 تا 40 تک۔ اس پر آج کا لیکچر ہوگا، توجہ سے سنیے، سمجھیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، پہلی 2-3 آیات میں برکت کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، بیٹا یہ میں نے صرف 4 آیات تلاوت کی ہیں، 3 آیات اس کے علاوہ ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع کل کے لیکچر سے تھوڑا سا معنون ہے۔ آج کا عنوان، چونکہ کل جو اس سے گزشتہ میں نے لیکچر دیا تھا اس میں مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن، یہ دین، یہ نبی تیری طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور عذاب لا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ کسی قوم کے اندر اللہ کا کوئی نیک بندہ موجود ہو جو ان کو برابر حق کی تلقین کرتا رہے تو اللہ کا عذاب ان پہ نہیں آتا، یا ایسی قوم جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے محبوب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی اپنا عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو آج کی جو آیات ہیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب کون سی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ، وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی۔ ان اولیاء اس کے متولی ہیں، إِلَّا الْمُتَّقُونَ، مگر پرہیزگار لوگ۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن اکثرهم، اکثر ان میں سے لا يعلمون، نہیں جانتے۔ بیٹا اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ہجرت کے 6 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں عمرہ کرنے کی غرض سے گئے۔ تو مدینہ سے 6 میل دور ایک مقام ہے جس کو ذوالخلیفہ کہتے ہیں، آج کل اس کا نام بیر علی ہے۔ تو ذوالخلیفہ کے مقام پر حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احرام باندھا۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا، حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اس سے پہلے عمرہ فرض تھا، اور عمرہ یعنی کہ عمرہ اس سے پہلے عمرہ شروع تھا اور عمرہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو حج جو فرض ہوا ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ تو ذوالخلیفہ کے مقام پر آج کل اس کا نام بیر علی ہے، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احرام باندھا۔ وہاں سے احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ پھر آگے آپ جو ہے نا حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین مکہ کو اطلاع ہو گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وہاں اپنے لشکر کو روک لیا حدیبیہ کے مقام پر۔ مشرکین مکہ کو اطلاع ہوئی اور انہوں نے کچھ آدمی بھیجے، جو بھی آدمی آتا وہ جا کے خبر یہی دیتا کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے، عبادت کرنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں۔ اس مقام کو صلح حدیبیہ، اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام صلح حدیبیہ بھی ہے۔ ویسے آج کل اس جگہ کا نام ہے شمیسہ، یہ آج کل مکہ کی حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ اس وقت یہ مکہ سے بہت دور تھی، آبادی جو بڑھتی گئی تو اس طرح جو ہے نا وہ مکہ بھی کافی کھلا و وسیع ہوتا گیا۔ تو آج کل یہ جو صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی نا اس کا نام شمیسہ ہے، اور وہ حدود مکہ میں داخل ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لشکر کو وہاں روک لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ جائیے مکہ میں جا کر کے۔ آپ نے پہلے پوچھا کہ کون جائے گا مکہ کے حالات معلوم کرنے، تو عمر کھڑے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جائیے، چونکہ آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ بڑی جلالی طبیعت ہے، آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، میں عثمان کو بھیجوں گا، عثمان کی طبیعت میں اللہ نے بڑی نرمی رکھی ہے۔ تو آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں گئے تو ان لوگوں نے آپ کو روک لیا۔ انہوں نے کہا عثمان اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، باقی مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم وہ نہیں، مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے۔ قربان جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پر۔ فرمایا عثمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبی کے بغیر عمرے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کو روک لیا۔ منافقین مکہ نے وہاں پر ایک بات مشہور کر دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں 1500 صحابہ اکرام سے وہاں بیعت لی، اور جس درخت کے نیچے بیعت لی اس کو شجر رضوان کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھے اور بیعت لی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور جب صحابہ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر تھے، سب سے اوپر پھر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بھی میں محمد بیعت کر رہا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ اس کے اندر، اس آیت کے اندر وہی واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اور جب پھر بیعت رضوان ہو گئی، اس کے بعد صلح حدیبیہ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ تھا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، 3 دن مکہ میں رہ سکیں گے۔ تو جب یہ صلح حدیبیہ ہو گیا اور معاہدہ ہو گیا، مسلمان چلے گئے، مکہ والے مکہ میں جب ان کی طرف سے جو وفد آیا تھا وہ چلا گیا، تو مکہ والوں نے ان کو لعن طعن کیا کہ وہ تو عبادت کرنے آئے تھے، آپ کتنے ظالم ہیں، ان کو اللہ کے گھر میں انہوں نے عبادت بھی کرنی تھی، کون سا اللہ کا گھر ساتھ لے جانا تھا، یا انہوں نے ہم سے کون سے کوئی چیز چھین کر کے لے جانی تھی۔ تو بڑا لعن طعن ہوا مشرکین مکہ پر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بھی بڑا تجسس ہوا کہ ہم آئے بھی ہیں، اتنی تیاری بھی کی ہے، اتنا سفر بھی کیا ہے، 300 میل سفر کرنے کے بعد ہم یہاں سے ناکام جا رہے ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ قریب ہے کہ ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اس کی زیارت کر کے، لیکن بغیر زیارت کے ہم واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا، اگلے سال
جو ہے نا اللہ کی ذات نے مکہ کو پھر بہت جلد مکہ جو ہے نا فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ، اب کون سی وجہ ہے اللہ يُعَذِّبُهُمُ اللہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاء مسجد حرام کے متولی ہیں الا المتقون مگر پرہیزگار لوگ، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے، وما کان صلاتہم اور نہیں ہے ان کی نماز عند البیت اللہ کے گھر میں الا مقام و تصدیہ مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ بیت اللہ کے باہر جب عبادت کا ٹائم ہوتا تو سیٹیاں مارتے، تالیاں بجاتے، قوالیاں پڑھتے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، شور شرابہ کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی نماز اللہ کے گھر بیت اللہ میں نہیں ہے مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ فذوقوا العذاب پس چکھو جہنم کا عذاب بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو تم کافر ہو، کفر کیا تم نے کفر کیا تو اس کی وجہ سے تم جہنم کا عذاب چکھو۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے بیت اللہ کی بیرونی دیوار کے ساتھ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جو روزانہ کے جشن مناتے، قوالیاں کرتے، میلے اور بھنگڑے ڈالتے، میلوں کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ خلاف شرع کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نماز اللہ کے گھر بیت اللہ میں نہیں ہے مگر سیٹیاں اور تالیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں عذاب جہنم چکھو بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال لیصدوا تاکہ وہ روکے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فسينفقونها پھر ان کا خرچ کیا ہوا مال ثم تکون پھر ہوگا علیہم ان کے اوپر حسرتاً حسرت کا باعث ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کی ایک اور بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ جب بدر کی لڑائی کے لیے مکہ سے چلے تو اس میں جو تھے نا 10 بڑے بڑے سردار تھے، اور ان 10 سرداروں نے 10 اونٹ جو تھے نا وہ اس لشکر کو کھلانے کے لیے مہیا کیے تھے، اور اس میں انہوں نے بڑا پیسہ لگایا تھا، شراب کے بڑے مٹکے تھے، گانے بجانے والی عورتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اونٹ تھے۔ انہوں نے یہ ایک پلان مرتب کیا تھا کہ ہم نے مدینہ والوں کو شکست دینے کے بعد وہاں بہت بڑا جشن منانا ہے، وہاں کے لوگوں کی دعوت کرنی ہے، شراب پینی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ان کے ساتھ نا گانے بجانے والی بھی تھیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے شراب پینی تھی، پھر انہوں نے موت کا جام پیا، 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ امیہ بن خلف جیسا غلیظ انسان بھی نا بدر کے میدان میں کٹ گیا۔ تو باقی جتنے بھی تھے نا ان کو اللہ کے رسول نے ایک وہاں کنواں تھا، کلید بدر اس کا نام تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اس میں ڈال دیا، اور امیہ بن خلف چونکہ کافی موٹا تازہ تھا، اس کی ٹانگوں سے جب پکڑا تو ٹانگیں الگ ہو گئیں جسم سے، تو پھر اس کو وہیں ریت کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ 14 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 8 انصاری تھے اور صرف 6 مہاجر تھے۔ باقی یہ 70 کے قریب جو تھے نا بڑے بڑے مشرکوں کے بڑے بڑے جو ہے نا شرک کے ستون یہ قتل ہو گئے۔ تو وہ جو عورتیں آئی تھیں نا گانے بجانے کے لیے، گانا گانے کے لیے اور دف بجانے کے لیے، وہ ماتم کرتے کرتے مکہ تک ماتم کر کے گئیں، ہائے ہمارا وہ سردار بھی مر گیا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال لیصدوا تاکہ وہ روکے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فسينفقون پھر ان کا خرچ کیا ہوا مال ثم تکون پھر ہوگا علیہم ان کے اوپر حسرتاً حسرت کا باعث ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون ہانکے جائیں گے۔ جو کافر ہیں نا اللہ ان کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے اور جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کرے ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض تاکہ کر دے خبیثوں میں سے بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا پھر اللہ ان سب کا ایک ڈھیر کر دے گا، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم پھر اللہ انہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل الذین، کہہ دیجیے ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر باز آ جائیں، یغفر لہم انہیں معاف کر دیا جائے گا، ما کا سلف جو گزر چکا۔ تو اسلام کا یہ ضابطہ ہے، الاسلام یہدم ما کان قبل، حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اپنے سے پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ یوم ولدت امہ، وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے، یعنی بالکل جیسے ایک معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو بے عین ہی اسی طرح کلمہ پڑھنے والا ایک انسان بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر یہ باز آ جائیں، کفر کی روش کو چھوڑ دیں، کفر سے باز آ جائیں، تائب ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، تو پھر کیا یغفر لہم ما کا سلف، انہیں معاف کر دیا جائے گا جو گزر چکا ہے۔ وہیں یعودو، اور اگر یہ دوبارہ یہ لوٹیں کفر کی طرف، فقد مضت، پس تحقیق گزر چکا ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، ان سے پہلے بڑے بڑے کافر آئے، قوم لوط، قوم ہود، قوم نوح، قوم مدین، مدائن، قوم شعیب، قوم فرعون، قوم نمرود، کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں، ان کے اندر کتنی قوتیں تھیں، میرے رب نے ان کو ایک ہی جھٹکے سے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے میرے نبی ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر یہ باز آ جائیں، یعنی لڑنے سے باز آ جائیں، شرارتوں سے باز آ جائیں، اسلام کے خلاف بغاوتیں کرنا، سازشیں کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی طرح طرح یہ میٹنگیں جو کرتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، جو یہ کرتے ہیں بصیر، اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اس سے روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، پس خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے، نعم المولا، اچھا آقا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اچھی اور بہت اچھا مددگار ہے۔ تو بیٹا یہ میں آیات نمبر 34 تا 40 تک میں نے آج آپ کو لیکچر دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کتاب دیکھ کر اچھی طرح یاد کرنا ہے، الفاظ میں نہیں جو میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتایا ہے اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا، اور بامحاورہ ترجمہ بھی آپ نے بیٹا اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشق ہے، اس سبق میں تقویٰ کی کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، وہ بیٹا یہ پہلی آیت ہے صفحہ نمبر 13 پر۔ اللہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فیصلہ کن بات کر دے گا، اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ اس سے بھی بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں واقع ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جب مشرکین مکہ دار الندوہ میں بیٹھ کے آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یا آپ کو جان سے مار دیں، وہ آپ کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے، اور اللہ آپ کے لیے بہترین جو ہے نا تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ آگے تیسرا سوال ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ تو یہ صفحہ نمبر 13، یہ لائن نمبر 4، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن، یہ دین، یہ نبی تیری طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور عذاب لا۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے وہ استغفار کرتے ہوں۔ اب کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ وہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی صرف پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں، اور لیکن یہ جانتے نہیں۔ تو بیٹا محنت کریں، بار بار کہہ رہا ہوں محنت کریں، محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔